نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ 3 صورتوں کا وظیفہ ہے۔ جو کوئی بھی شخص اس وظیفے کو کر لے گا وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مالا مال ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نصیب بدل جائے، آپ کی تقدیر بدل جائے، تو ہرگز اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ ناظرین کرام، آج کا وظیفہ بہت ہی خاص، بہت ہی مجرب ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا، رزق اور دولت کو کشادہ کرے گا۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی بہت ہی پیاری سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر کا ہے، جو بے شمار برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کا خزینہ ہیں۔ یہ صورتیں رنج اور غم کو دور کرتی ہیں، قلب مومن کو فرحت اور شادمانی اور خوشیاں دیتی ہیں۔ یہ صورتیں ناظرین، جیسا کہ سب جانتے ہیں، بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں، اور ان کو پڑھنے سے اللہ نے حیران کن معجزات رکھے ہیں۔ اور موجودہ دور میں جو لوگ رزق کے معاملے میں ہر وقت پریشان رہتے ہیں، تو ناظرین یہ وظیفہ کرنے سے اللہ پاک رزق کی پریشانیوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے ان صورتوں کے پڑھنے پر اتنی زیادہ برکات اور فضیلت رکھی ہے کہ جو کوئی بھی رزق کی پریشانی میں ان صورتوں کو اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے گھر میں رزق کی پریشانی کو مکمل طور پر ختم فرما دیتے ہیں۔ اور ناظرین، دوسرا انعام اللہ کی جانب سے اس انسان کے لیے یہ ہے کہ دلی طور پر ایسا سکون نصیب ہوتا ہے جو دنیا میں کسی اور شے سے نصیب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے انسان کے لیے۔ 2 سال قبل ایک بہن کا بار بار کہے جا رہی تھی، وہ وہاں اپنی ایک پریشانی کا ذکر کرتے ہوئے بتا رہی تھی کہ میرے خاوند سعودیہ میں ایک کمپنی کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اس وقت گھر کے حالات بہت اچھے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے حالات اچھے ہوں تو اس کا فرق گھر کے ماحول پر سیدھا سادہ پڑتا ہے۔ بچے اچھے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کا کھانا پینا سب اچھے سے ہوتا ہے۔ پھر انہی دنوں میں ایسا ہوا کہ اچانک سعودیہ میں وہ کمپنی بند ہو گئی اور خاوند پاکستان آ گئے۔ جیسے ہی وہ پاکستان آئے تو کچھ عرصے تک وہ کافی کمپنیوں میں کام کاج کے لیے اپلائی کرتے رہے، مگر کسی نے ایسا رزق باندھ رکھا تھا کہ پھر دور دور تک امید ہی نظر نہ آ رہی تھی کہ انہیں نوکری ملے۔ پھر پاکستان میں وہ مارے مارے پھرتے رہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اچھے حالات سے جب اچانک حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو اس وقت کیا نوبت آتی ہے۔ کچھ جمع پونجی تھی، وہ بھی وقت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ اب قرض بھی کافی چڑھ گیا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آگے کیا ہوگا۔ کسی کی ایسی نظر لگی کہ ایک دم سے حالات ہی بدل گئے۔ اپنی گاڑیوں میں جاتے گھومتے اب حالات ایسے ہو گئے کہ گاڑیاں بھی فروخت کر ڈالیں۔ کسی نے خاوند کو مشورہ دیا کہ ریفریشمنٹ کا بزنس شروع کر لو، کچھ نہ کچھ تو گھر روزانہ کی بنیاد پر آتا ہی رہے گا، جس سے گھر کا خرچہ نکلتا رہے گا، ورنہ جو تمہارے پاس جمع پونجی ہے یوں تو خرچ کرتے کرتے ساری ہی ختم ہو جائے گی، پھر لوگوں سے یہ قرض لیتے رہنا اور تمہاری نسلیں بھی قرض دیتی رہیں گی۔ اس بندے کی بات میرے خاوند کے دل پر لگی۔ انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا تو میں نے بھی انہیں کام کرنے کی اجازت دے دی۔ پھر انہوں نے ریفریشمنٹ کا کام شروع کیا تو وہ بھی نہیں چل پایا اور بڑی مشکل سے اس کا کرایہ پورا ہوتا تھا۔ جب انسان پریشانی میں گھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کرے۔ کوئی کہتا تھا یہ پڑھ لو، اس سے حالات بدل جائیں گے، کسی نے بتایا جادو ہے، کسی نے کہا تعویذ کیے ہیں، کافی جگہوں سے علاج بھی کروایا، مگر کوئی فرق نہ پڑا۔ جب یہی پریشانی وہ بتا رہی تھیں تو ناظرین کرام، میں نے انہیں سورۃ الفاتحہ، سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ بتایا، اور جیسے ہی انہوں نے یہ عمل شروع کیا، ناظرین کرام 1 ماہ ہی گزرا تھا کہ انہوں نے دوبارہ میسج کیا کہ الحمدللہ اللہ کریم نے کاروبار اس طرح بڑھایا کہ خاوند کا ریفریشمنٹ کا کام ایسا چل پڑا کہ اب 1 ماہ میں بہت اچھی آمدنی ہوئی۔ ہم نے ان کو یہ بتایا کہ آپ اس عمل کو جاری رکھیں، اس سے آپ کو اتنی مال و دولت حاصل ہوگی کہ جو انشاءاللہ آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہوگی۔
اللہ پاک آپ کو اس عمل سے ایسا رزق جاری فرما دیں گے کہ وہ 7 نسلوں تک کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گھر میں نماز کو معمول بنا لینا ہے۔ کوئی فرد ایسا نہ ہو جو نماز نہ پڑھتا ہو، کیونکہ ناظرین نماز فرض ہے۔ اگر ساری رات آپ تہجد پڑھ لیں تو صبح اگر فجر کی نماز آپ سے رہ جاتی ہے تو ساری رات آپ کے ذکر میں گزری ہوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا نماز کی پابندی اپنے اوپر لازم کریں۔ پھر ہر نماز میں 11 بار سورۃ الفاتحہ، پھر 11 بار سورۃ الاخلاص اور پھر 11 بار سورۃ الکوثر پڑھیں۔ اور ناظرین، یہ عمل آپ کو 40 دن تک جاری رکھنا ہے۔ عورتیں خاص ایام میں یہ عمل نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ساری نمازوں کے بعد کرنا ہے۔ البتہ گھروں میں مرد حضرات یہ عمل جاری رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جس دن آپ یہ عمل شروع کریں گے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے مزید بہتر ہوتا جائے گا۔ بس اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، رب کریم کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ ناظرین، اپنے اللہ کریم کی محبت کا یہ واقعہ بھی سن لیجئے کہ آپ اللہ سے یہ مانگتے وقت اپنے گناہوں کو مت دیکھا کریں کہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، وہ تو غفور الرحیم ذات ہے۔ آج آپ توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو منا لیں، اس سے صلح کر لیں، اللہ بہت جلد مان جاتا ہے۔ توبہ تو بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہے۔ کہیں لوط علیہ السلام جیسے انبیاء کی بیویاں جہنم کا ایندھن بن رہی ہیں، تو کہیں فرعون جیسے دشمن دین کی بیوی آسیہ اسلام قبول کر کے جنت میں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا شرف حاصل کر رہی ہیں۔ کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سردار چچا ابو لہب جہنم کے پست ترین درجات میں گر رہا ہے، تو کہیں بلال رضی اللہ تعالی عنہ جیسا غلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، وظیفے کے بعد آپ نے لازمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر شرمندہ ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو توبہ قبول کرنے والا، توبہ کو پسند کرنے والا ہے۔ ہماری دعا قبول فرما اور ہمیں بخش دے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان، ناشکرے ہیں، لیکن میرے مالک، میرے معبود ہیں تو تیرے ہی نام لیوا بندے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ مالک ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی ہمیں موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔
اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے، اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے، اے اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے، اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے، اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرضہ جلد سے جلد ادا کر دے، اے اللہ رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حلال رزق کمانے کھانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے جن جن خیر کی دعائیں کی ہیں مولا اس میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، اور تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے جن جن شرور سے پناہ چاہی ہے مالک ان سے ہمیں بھی پناہ میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ لوگ بھی خلوص دل کے ساتھ آمین کہہ کر کمنٹ باکس میں بھی آمین ضرور لکھ دیجئے گا، کیا پتہ کس کی آمین سے کس کا کام بن جائے، کس کی بگڑی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔